میں یہ میسیج جو ہے یہ پاکستانی عوام کو جو ہے دے رہا ہوں، اس لیے کہ ایک آدمی جو ہمارے ملک پہ مسلط ہے اور وزیر قانون بنا ہوا ہے، وزیر داخلہ اور قانون کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، تو دیکھیں کہ اس کا نام دیکھیں نا. اب کتنے وہاں پہ مفتی ہیں، عالم ہیں، عالم دین ہیں، کتنے وہ امام بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے قاری بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو کم از کم اس کو ثناء اللہ نہیں کہنا چاہیے. یہ نام تو اللہ کا نام ہے، اللہ کے ساتھ اس کو ملایا ہوا ہے تو شرک ہے. کم از کم کسی کو اس کا خیال نہیں ہے، یا اس کی ماں نے اگر اس کا نام غلط لکھ رکھ دیا تھا اس کے باپ نے، تو اس کو تو شرم آنی چاہیے کہ میرا نام غلط ہے، میں قاتل آدمی ہوں، میں اپنے قتل کیے ہوئے ہیں اور میں جو ہے یہ اپنا نام رکھا ہوا ہے میں نے، تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو بدل دوں، کوئی اور رکھ لوں، K9 رکھ لے. K9 آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، پڑھے لکھے ہو آپ لوگ، آپ کو پتہ ہوگا K9 جو ہے نا، شریف فیملی کا K9 وہی رکھ لے. تو آج سے آپ لوگ اس کو K9 بلایا کرو، رانا K9، شریف فیملی کا K9. اور میں حیران ہوں اس بات پہ کہ پاکستان میں اتنے لوگ اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، اتنے آج کل اچھے خاصے پڑھے بچے بھی پڑھے لکھے ہیں، اور جو لوگ نہیں پڑھے لکھے، جو جن کی عمریں ہو گئی، ہم بھی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن ہمیں اتنا تو پتہ ہے کہ ایک بندہ ویڈیو کے اوپر بات کر رہا ہے، وہ کیمرے کے سامنے بات کر رہا ہے، اور حیران ہوں میں کہ اس کو لوگ آگے وہ ادھر ادھر موڑ توڑ کے بات کر رہے ہیں کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا. او بھائی، اس نے کیا کہا؟ اس نے تو تمہیں وارننگ دی ہے. ایک ڈاکٹر جو ہے نا تمہیں وارننگ دیتا ہے کہ آپ کو دل کی تکلیف ہے، یا آپ کو بلڈ پریشر ہے، یا آپ کو کوئی جسم میں بیماری ہے، کینسر ہے، آپ اتنا عرصہ زندہ رہیں گے، آپ اس کا علاج کریں ورنہ یہ آپ کو لے ڈوبے گی. تو وہ اس چیز کا ایک ماہر ہے، ڈاکٹر ہے، اس کو نظر آ رہا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. عمران خان کے بغض میں اپنا ملک بیچ رہے ہو. اور حیران ہوں میں کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ وہ نام نہ لو جی کس نے یہ کیا. ہر بندے کو پتہ ہے، ہر گھر میں یہ بات ہوتی ہے، ہر گھر میں چیم گوئی ہوتی ہے کہ کون کر رہا ہے، کون ہے پیچھے. سامنے اگر کوئی نہیں کرتا، میں تو پاکستان میں نہیں ہوں، اگر میں کہہ دوں تو کیا کر لے گا، مجھے آ کے پکڑ لے گا. میں تو چائنا میں رہتا ہوں، میں تو گئے ہی نہیں، 25 سال ہو گئے پاکستان گئے ہی نہیں. وہاں پہ مجھے ہانگ کانگ میں 25 سال ہو گئے، میں 35 سال ہو گئے. 35 سال میں ایک دفعہ گیا تھا پاکستان، وہ بھی کوئی اچھا میرا وہاں پہ وہ ایکسپیرینس نہیں ہوا، تو میں اس کے بعد گیا ہی نہیں. کم از کم اس وقت بے نظیر کی حکومت تھی جب میری والدہ فوت ہوئی اور میں گیا، تو مجھ سے ایئرپورٹ پہ سندھی انسپیکٹر رشوت مانگ رہا تھا. کہتا ہے یار آپ اوور سٹے ہو، 9 سال کے بعد آئے ہو، آپ اوور سٹے ہو. میں اپنے ملک میں گرین پاسپورٹ کے ساتھ اتر رہا ہوں اور مجھے وہ کہہ رہا ہے اوور سٹے ہو، مجھ سے رشوت مانگ رہا تھا. بھائی ایک بندہ آیا، وہ اس ملک کو ٹھیک کر رہا تھا، تو کیا تم لوگوں کے تمہارے کیا، میں کیا کہوں. اب بھائی کھڑے ہو جاؤ، لڑو. یہ اگر عمران خان جو ہے نا، اس کی 68 عمر ہے، وہ بیچارہ اور 8-10 سال تمہارے لیے کچھ کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا پتہ نہیں. اس کی عمر ہو گئی ہے، سمجھ آئی، وہ ریٹائرمنٹ کی عمر سے کراس کر گیا ہے. تو اگر تم نے ادھر ادھر کر کے نا اس کا ساتھ نہ دیا، ساری زندگی غلامی کرتے رہو گے. اور خاص کر کے ان چوروں کی، یہ چور تمہیں لوٹتے رہیں گے اور تم ان کے غلام بنے رہو گے. دیکھو کس طرح عیاشیاں کر رہے ہیں، دنیا میں پھر رہے ہیں. وہ ترکی نہیں گیا ملنے کے لیے
اردگان کو، وہ سعودیہ نہیں گیا حج کرنے ہیں، وہ اپنے بیٹے سے ملنے جاتا ہے جو وہاں پہ اس کی والدیت کا نام ہی نہیں ہے. بھائی اس پہ تم کسی اور کا نام لکھ دو نا، رانا ثناء اللہ کا نام لکھ دو، وہ K9 کا نام لکھو، اپنے K9 کا نام لکھ دو. تو اگر تم اپنا نام نہیں لکھنا چاہتے تو اس کا نام لکھ دو، یا دوسرے بھائی کا نام لکھ دو. بھائی کورٹ سے بچنے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کرتے ہو، اور کورٹ بھی کیا ہے پاکستان کے. آج سے 20 سال پہلے میرے ایک دوست کے پانجے سے مرڈر ہو گیا تھا پاکستان میں، اور ہم نے اس نے کہا کہ میں نے جان کے نہیں کیا، مذاق میں ہوا. اور وہ بندہ تو وہ بہت غریب تھا بندہ، اس کی والدہ بھی بہت، ایک ہی بیٹا تھا. تو دکھ تو بہت ہوا اس کا، لیکن وہ دوست تھے، دوستی میں مذاق میں اس کو لگ گئی، اس کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن قانون دیکھیں آپ، قانون انہوں نے اس سے 40,000 روپیہ لے کے اس بندے کو بری کر دیا، اس کو بری و ذمہ کر دیا. وہ بوڑھی عورت جس کا ایک ہی سہارا تھا وہ مر گیا، اور جس نے مارا تھا وہ 40,000 جج کو دے کے، اس کے اوپر کوئی کیس نہیں، وہ آزاد ہو گیا. تو کون سی عدلیہ اور کون سا قانون پاکستان کا، کس کی بات کرتے ہیں. ہزاروں کیس ہیں جو میں نے دیکھے ہوئے، ہزاروں، ایک نہیں ایک ہی، ہزاروں دیکھے ہوئے. تو بھائی میں حیران ہوں کہ وہ تو 40,000 میں بکا تھا، جس کو کروڑوں مل جائیں وہ کیوں نہیں بکے گا بھائی. اس نے تو اپنے جو ہے نا وہ شہنشاہت والی زندگی گزارنی ہے ریٹائرمنٹ کی، اور نوٹوں سے کھیلنا ہے. اور پتہ ہے جن کے جو کر رہے ہیں نا یہ، ان کو بھی کہاں کہاں جائیدادیں ملی ہیں، سب پتہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے. صرف لوگ بولتے نہیں، جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کو اور ان کی فیملی کو نقصان ہو، کیونکہ تم لوگ ڈیموکریٹکلی طریقے سے تو حکومت میں آئے نہیں ہے، کوئی ڈیموکریٹک حکومت تمہارے پاس ہے ہی نہیں. اور تم تو جو ہے وہ کرو گے، جو اپنا زور لگاؤ گے کہ ہم تو بیٹھے رہیں کاکان کا قانون لگا کے، کاکان کی عدالتیں لگا کے، کاکان والا وہ قانون جو ہے وہ تم نے ایشو کر دیا پاکستان میں، شریف آدمی کے لیے جینا محال کر دیا وہاں. اور مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے تم لوگ دفع ہونے والے ہو، لیکن ہوگے کوئی نہیں. فرعون بھی تھا ایک دور میں، چلا گیا. اس کی آج کل وہ لوگ اس کی وہ لاش کو نکال کے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، تو تمہارے بھی ایسے ہی ہوگے. یہ کوئی تم اتنے وہ نہیں ہو کہ تم یہاں سدا بیٹھے رہو گے. یہ ٹائم بدلتے رہتے ہیں. اور وہ مرد مجاہد جو تمہارے پیچھے لگا ہے نا، تم جتنے چنگل بنا لو، کر لو، کرو. اور میں بہت خوش ہوں کہ ایک صوبہ جو اس کا ساتھ دے رہا ہے، اور دوسرا بھی جو نارتھ ویسٹ پاکستان اور بلتستان جو ہے اس کے ساتھ کھڑا ہے. اور یہ یاد رکھو کہ جو آج سے ہزاروں سال کی ہسٹری ہے کہ نارتھ ویسٹ پاکستان اور افغانستان کے لوگ جو ہیں نا، انہوں نے کبھی کوئی جنگ ہاری نہیں. وہ اگر جہاد میں نکلتے ہیں نا تو وہ پھر کفن باندھ کے نکلتے ہیں، اور ان سے پنگا نہ لو. یہ تمہارا K9 مونچھوں والا جو رانا ہے نا، یہ کچھ نہیں ہے. میں نے بذات خود 200 بدماشوں کو، ایسی بدماش جو تھے، میں نے بذات خود ان کو اپنے ہاتھوں سے مارا. تو ایسے بدماش تھے جو کہتے تھے کہ ہم یہ کر دے سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں. میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے مارا. اور مجھے دیکھ کے جب وہ
کہیں کھڑے ہوتے تھے نا، میں سامنے آ جاؤں تو ان کی ٹانگیں کانپتی تھی. ایسے ایسے بدماشوں کو میں نے مارا ہے. اور تم کچھ بھی نہیں ہو رانا ثناءاللہ، تم صرف بدماش ہو نا. جب بھینس بندھی ہوتی ہے نا قلعے پہ تو وہ زور دیتی ہے، کہتی ہے مجھ میں بہت زور ہے، کیونکہ وہ قلعے پہ زور دیتی ہے. جب قلعے سے کھول دو نا تو اس کو پھر وہ جب ٹانگوں سے باندھ کے نیچے پھینکو نا تو اس کا زور ختم ہو جاتا ہے. تمہیں تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، اور تمہارے جو جن کے تم پالتو کتے ہو نا ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. فکر نہ کرو، بہت جلد ہوگا. تم پاکستان کی وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو تم نے کیا، پاکستان کے پنجاب کے گورنر کے ساتھ جو تم نے کیا، جو تم نے پاکستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ کیا، جو تمہارا پاپا وہ جو تم جس سے تم مل کے کر رہے ہو، سب کو پتہ ہے. وہ بھی آئے گا رگڑے میں، وہ بھی رگڑے میں آئے گا. وہ کوئی امیون نہیں ہے، وہ بھی رگڑا جائے گا انشاءاللہ ایک دن. یاد رکھنا، تمہیں پکڑیں گے ہم.